اور عمران خان صاحب کا جو انٹرویو ہے امبر، میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر آپ ذرا کامنٹ کریں کہ وہ انہوں نے آج کو کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ بھی پروووکیٹو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ کتنا بھی پروووکیٹو انہوں نے ٹیمپٹیشن ہو تو وکٹم کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. آپ مطمئن ہیں ان کے اس بیان سے یا انٹرویو سے جو انہوں نے دیا آج؟ دیکھیے، اگر میں تب مطمئن ہوتی جب پہلی دفعہ جب میرے خیال میں جب یہ ٹیلیتھون ہو رہا تھا، تب عمران خان صاحب کی یہ بات سامنے آئی تھی کہ انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو وجہ ہے سیکشول کرائمز کی اور وائلنٹ سیکشول کرائمز کی، اس کی کیا بنتی ہے. اگر تب کہتے ہیں واضح طور پر تب اچھا ہوتا. جب دوسری بار جب ایکسیوس کو انٹرویو دیا تھا، اس وقت دوبارہ جو رپورٹر تھا اسے پوچھا بھی تھا کہ آپ کا یہ مطلب ہے کہ جو ریپ ہوتا ہے، یہ جو وائلنٹ سیکشول کرائمز ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا بنتی ہے. وہ پھر دوبارہ سے اپنی بات پہ اڑے رہے تھے. تو اب تیسری بار انہوں نے آدھی بات کی، جہاں واضح طور پر کم سے کم میں کہہ سکتی ہوں جو آپ نے مثبت یو ٹرن کہا تھا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے، انہوں نے کہہ دیا کہ جو ریپ وکٹم ہوتی ہے یا ہوتے ہیں ان سم کیسز، وہ ذمہ دار نہیں ہوتے ان کے خلاف جو بہت گھنونا جرم ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے لفظ پروووکیٹو کا بھی استعمال کر دیا. تو اب تیسری بار اتنی پریکٹس کے بعد انہوں نے کچھ بہتری تو ہوئی ہے اور واضح طور پر کہا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ ایک طرح سے جو بیک لیش آیا ہے، اس پہ اتنی بات ہوئی ہے، یہ اس بات کی فتح ہے، ان لوگوں کی فتح ہے جو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرتے رہیں گے. جو نظر آ رہا ہے کہ وکٹم بلیمنگ کیا ہوتی ہے اور اس پہ کیسے بات کرنی ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیونکہ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ سے سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید ہر چیز کے بارے میں زیادہ پتا ہے، اور جو کچھ ان کے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں، جو مجھے پتا ہے کہ ذاتی طور پر کہ ان کی بھی امید ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کے لیے جو فار انسٹنس وائلنس اگینسٹ ویمن ہے یا اس کے حوالے یہ سب معاملات پر وزیر اعظم عمران خان یا جو ان کی حکومت ہے کس طرح کا کام کرے، چاہے قانونی طور پر ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں پرسیپشن کے طور پر کہہ سکتے ہیں، وہ بھی بات کافی زیادہ کرتی رہتی ہیں. ذاتی طور پہ میں جانتی ہوں کہ کافی زیادہ تشویش کا بھی اظہار کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ کھل پہ نہیں کہہ سکتی. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 3 خواتین تھیں جنہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی عمران خان صاحب کے دفاع میں بھی. یہ مجبوری ہوتی ہے سیاسی. تو میں ان کو 50-50 دوں گی کہ تیسری بار بہتری ضرور آئی ہے. ایک واضح پیغام ہے، ایک آدھے لفظ پھر سے اگین سلپ آف ٹنگ تو ہو ہی جاتا ہے، تو انہوں نے ایسے استعمال کیے جہاں وہ میسج جو ہے، وہ پیغام جو ہے جو بالکل کلیئرلی ہونا چاہیے، وہ پھر سے ڈائلیوٹ ہو گیا ہے. لیکن چلے، آئی تھنک دس از اے وکٹری فار ویمنز رائٹس ایکٹیوسٹ اینڈ فیمنسٹ. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وکٹری تو یہ ہے، آپ نے بالکل کہا کہ خواتین کے حقوق کی جدوجہد کرنے والے لوگوں کو نے جو پریشر ڈالا، اور میرے خیال سے اب سوشل میڈیا کا بھی ہمیں اس میں تھوڑا سا کریڈٹ دینا چاہیے. اس لیے تو ٹک ٹاک کو بند کر دیا ہے، باقی وہ یوٹیوب کو بھی، جیسے ابھی ہم بات کریں، اس کو بھی وہ بند کرنے کے پورے ارادے ہیں. ان کو طریقہ نہیں مل رہا. تو بات یہ ہے کہ یہ تو چیز ان کو بھگتنی پڑی خان صاحب کو. ان کا یہ خیال تھا کہ پوری قوم جو ہے وہ ساری کی ساری ان کی باتوں کو اندھے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر وہ مانتی ہے، اس کو جسٹیفائی کرتی ہے. مثلا دیکھیں نا، ان کے سپورٹرز نے جب پہلے انہوں نے کہا کہ عورتوں کے لباس کی وجہ سے جو روبوٹ نہیں ہوتے مرد، تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جنسی جرائم کر بیٹھتے ہیں، تو سب ڈیفینڈ کر رہے تھے. آج انہوں نے اپنا یو ٹرن لیا ہے، سارے اب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب وہ بھی مجھے دیکھ کر تھوڑی سی حیرانگی تو نہیں ہوئی، بہرحال یہ ضرور ہوا کہ کتنی بار بیچاروں کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے چیز کو. جی تو یو ٹرنس کے اوپر تو سلنگی صاحب آپ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، تو ایک یو ٹرن کے بارے میں اس کو بھی کچھ اظہار خیال کر دیجئے. میرے خیال میں امبر جو ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ہیں عمران خان کی طرف. وہ ان کو بہت زیادہ رعایت دے رہی ہیں، اور یہ کہ جی ان کے اندر بہتری آئی ہے. بہتری کوئی نہیں آئی. یہ جو وکٹم بلیمنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جو مظلوم ہیں انہی پر آپ الزام تراشی کریں. اس پر اتنی بین الاقوامی شور پڑا ہے ان کے ان انٹرویوز کے بعد، اور جو سوشل میڈیا پہ جو شور پڑا ہے اس کے بعد، یہ
اپنے بیان کو واپس لینا اور پھر یہ کہنا کہ جی وکٹم بالکل ذمہ دار نہیں ہے، یہ ہونا ہی تھا. لیکن جو ان کا جو ایک مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے سوچنے کا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. آپ اسی جواب کو دیکھ لیں کہ یہ کہہ کے اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں جی جو مسلم معاشرے ہیں اور پاکستان سمیت، وہاں پر عورتوں کی جو عزت اور تکریم ہے وہ یورپ اور امریکہ سے زیادہ ہے. یہ کون سے مطلب عمران خان کی تحریک انصاف کی کوئی ریسرچ ہے، کوئی بین الاقوامی ریسرچ ہے، کسی تھنک ٹینک نے اس کو ریسرچ کیا ہے؟ اس کے اعداد و شمار جو ہے وہ واٹس ایپ اکیڈمی آف سوشل سائنسز نے ریلیز کیے، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ بس کوئی بات ان کو گھڑ کے ان کے دماغ میں ڈال دے تو وہ پھر چلتی رہتی ہے، وہ ختم نہیں ہوتی. یہ بوگس بات ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ جو دعویٰ ہے کہ مسلم معاشرے اور پاکستان میں عزت خواتین کی سب سے زیادہ ہے، اور یہاں پر ایک منسکیول، ایک بہت ہی چھوٹے تعداد میں ان پر مظالم ہوتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی نہیں ہے. دیکھیے اس پہ تو میں بالکل آئی نہیں تھی، لیکن میں اس پہ بھی بات یہی کرنا چاہتی ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب بورن اگین مسلم بھی ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جو رائٹ ونگ ووٹ ہے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب یہ بات کرتے ہیں وہی رائٹ ونگ ووٹ ہے جو بہت خوش ہوتا ہے. مگر اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ اس میں کوئی کون سے اعداد و شمار ہے جو بتاتے ہیں کہ مسلمان ممالک میں خواتین کی زیادہ عزت کی جاتی ہے، اور انہوں نے پاکستان کا حوالہ دیا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ ثوابی کی جو خاتون تھی جس کا طلاق ہوا تھا، اور وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس کو بچوں کو فائنینشیل سپورٹ ملی جائے، وہ عدالت بھی گئی تھی، اپنے سابق شوہر سے رجوع کر رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ کام بھی، نوکری بھی کرنا چاہ رہی تھی، ملازمت بھی کرنا چاہ رہی تھی. 1 سال تک اس کے بھائیوں نے اس کو گلے سے اور پاؤں سے باندھ کے رکھا تھا، اس کو باہر نہیں جانے دے رہے تھے، ٹارچر کر رہے تھے. یہ عزت ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نسرین بی بی، اب آپ چھوڑ دیں نور مقدم کو اور دیگر جو ہر روز آئے روز کے واقعات ہوتے ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے واقعات ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نسرین بی بی کے ساتھ کیا ہوا تھا. وہ ایک بیگنگ کرتی تھی راول پنڈی میں، کتنی بری طرح اس کو اس کے بچے کے سامنے اس کا ریپ کیا گیا، اس پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور وہ کیونکہ غریب تھی تو اس کو بر وقت علاج نہیں ملا تو اس کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے کا بھی انتقال ہو گیا. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں ایلیٹ اور جو یہاں اسلام آباد کے جو وکٹمز ہیں ان کو ان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے. کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ جو گرفتار ہوا تھا، جس نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا. تو یہ تو اس بات سے تو میں بالکل اتفاق نہیں کرتی، اور مجھے غصہ بھی آتا ہے جب کوئی بھی کہتا ہے کہ کیونکہ مسلمان ممالک ہیں یہاں پاکستانی خواتین کو زیادہ عزت دی جاتی ہے. وہ آپ کو ویڈیو بھی یاد ہوگا جس میں ایک خاتون پردے میں جا رہی تھی اور کس طرح سے لڑکے نے چھیڑا تھا، اور لوگ واہ واہ کر رہے تھے کہ اسے تھپڑ مارا. کیوں ہم جب باہر جاتے ہیں ہمیں اپنے تحفظ کے بارے میں کتنا سوچنا پڑتا ہے. ہم ساتھ اپنے، میرے خیال میں تو آپ کو ذاتی طور پہ بتا دوں کہ اگر میں اکیلی چل کے جا رہی ہوں، میں ایک اپنے ساتھ چابی رکھتی ہوں. اگر کوئی قریب بھی آئے گا تو میں چابی مار دوں گی. وی ڈونٹ فیل سیف، وی ڈونٹ فیل ریسپیکٹڈ. سوری بٹ یو نو آپ نے مجھے ٹریگر کر دیا. ابھی آپ نے جو ہے وہ کیونکہ اپنا راز افشا کر دیا ہے چابی کا، تو میں لوگوں کو بتا دوں کہ چابی کی یہ بات کرتی ہیں لیکن ان کے ایک پاکٹ میں ایک گن بھی ہوتی ہے. تو ذرا ہوشیار رہنا، اگر آئندہ آپ امبر کو دیکھے چابی کے جھانسے میں نہ آنا، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں نا شی کین بلو یور برینز آؤٹ. لیکن یہ جو بات کر رہی ہے نا امبر کہ جی وہ پردے میں تھی خاتون، اس کے باوجود اس پہ چھیڑخانی ہوئی یا حملہ ہوا، اسی انٹرویو میں اسی جواب کے ساتھ علامہ عمران خان نیازی نے ایک پردے کی جو وضاحت ہے وہ فرمائی ہے. بھائی اسی پردے کی بات کر رہے ہیں نا جو امبر ابھی شمسی نے بھی بتائی کہ اس کے باوجود ان کے ساتھ ہوا. تو یہ معاملہ پردے کا یا اچھے مسلمان کا اس کی بات نہیں ہے، یہ بات کلچرل ویلیوز کی ہے. سعودی عرب سے لے کر ملیشیا تک اور باسنیا ہرزیگووینا تک مسلمان مختلف کلچرز میں رہتے ہیں. پاکستان کے اندر جو ہے وہ کلچرز ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک ریجن سے دوسرے ریجن، سندھ کے اندر کراچی کا کلچر اور ڈہرکی کا کلچر اور شہداد کوٹ کا کلچر اور لاڑکانے کا کلچر جو ہے وہ مختلف ہے.
اور ان تمام علاقوں میں عورتوں کی طرف رویے جو ہیں وہ اس کی کلچر کے حساب سے بالکل مختلف ہیں. تو جب تک آپ اس سوشو پولیٹیکل کلچر کو تبدیل نہیں کریں گے, لاز ضرور تبدیل کریں. کل ہم نے اس پہ بہت ایک فوکس ڈیبیٹ کی ہے, لیکن یہ بات کہ جی بس وہ پردہ میرا مقصد تھا اور وہ آ جائے گا تو جو ہے وہ سارے عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق آ جائیں گے, اس سے زیادہ بوگس بات اور کوئی ہو نہیں سکتی. یہ پورا انٹرویو بوگس ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بیلٹ وے میں جو تجزیہ کار رہتے ہیں, جو سیٹلائٹ لنک پہ لیتے ہیں, نہ ان کو پاکستان کا پتہ ہے, نہ اس کی تاریخ کا پتہ ہے, اور نہ ہمارے لیڈرز کی بونگیوں کا پتہ ہے. اس لیے ان کے پاس کوئی فالو اپ سوال نہیں ہوتا. جی شکریہ. بہرحال یہ آپ کی, مزمل صاحب آپ اس پہ ایڈ کرنا چاہیں گے یا ہم اگلے ٹاپک پہ بڑھیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بھی شاید وہ جسے ہم کہتے ہیں نا پلانٹڈ سا سوال تھا کہ وہ کلیریفائی کرنا چاہ رہے تھے, تو میرا خیال ہے یہ سوال ایگری ہوا ہوگا کہ یہ کر لیا جائے اور وہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کر لیں. اور جو مجھے لگا یہ تھوڑا پلانٹڈ سا سوال لگا کہ پرائم منسٹر اس پہ بات کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ سوال کروایا اپنے اوپر. لیکن میں سولنکی صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ عمران خان کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے ٹورڈز وومن, اور جو ان کی پچھلی ساری زندگی کو کے نتیجے میں انہوں نے وہ مائنڈ سیٹ بنایا ہے. اور پی ٹی آئی میں بھی میرا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا, ان کی اپنی ایم این اے نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا اور پھر انہوں نے بلیک بیری نہیں دیا تھا. اور اس ملک میں چونکہ جب آپ لاڈلے ہوں تو پھر آپ کو سب کچھ معاف ہوتا ہے, اور وہ ایم این اے جو ہے وہ سٹنگ ایم این اے ان کی پارٹی کی جو ہے وہ ان کے اوپر الزامات لگاتی رہی اور سارا کچھ کرتی رہی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم اس میں عمران خان کی جو خواتین کے حوالے سے سوچ ہے وہ ہم نہیں بدل سکتے, اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جو کلیریفیکیشن کرنی پڑتی ہے اپنی اقتدار کی اور بیک لیش کی, لیکن جو اندر کا عمران خان ہے وہ بار بار ابھر کے واپس آئے گا اور وہ بار بار جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گا. اور چونکہ ابھی یہاں چین جیسا اور سعودی عرب جیسا نظام نہیں ہے, اور عمران خان کے پاس محمد بن سلمان جیسی طاقت نہیں ہے, ورنہ وہ امبر کو پردہ لینے کا حکم کر سکتے ہیں. ایران جیسا وہ کہیں گے کہ کوئی پردے کے بغیر باہر نہ نکلے, جتنا وہ پردے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ اگر ان کے وہ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر سکتے, اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو وہ ضرور کہہ دیتے ساری خواتین کو گھر بیٹھنا چاہیے اور یہ سب کام شام جو ہے صرف مردوں کو کرنے چاہیے, اور یہ کیوں گھروں سے نکلتی ہیں, اور انہیں زنان خانے الگ ہونے چاہیے, مردان خانے الگ ہونے چاہیے. تو میرا خیال ہے وہ سوچ تو ان کی ایسی ہے, لیکن اب مصیبت یہ ہے کہ ابھی تک ہم انہیں ایم بی ایس جیسی 7 حکومتوں کے باوجود وہ طاقت نہیں دے سکے جو ایم بی ایس کے پاس ہے اور جو چین کے صدر کے پاس ہے. وہ کوشش میں ہے کہ انہیں وہ طاقت مل جائے, اور جس دن مل گئی اس دن امبر یہاں پہ پردے میں پروگرام کر رہی ہوں گی, کیونکہ جب کوئی ایران کے ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے اگر اس کے پاس پردہ نہ بھی ہو تو وہ برقع وہاں سے خرید لیتا ہے, ایئرپورٹ سے ہی باہر نہیں نکل سکتا اس کے بغیر. جی اس لیے وہ کچھ ایسے معاشرے کی تکلیف چاہتے ہیں اور اس کی طاقت ابھی ان کے پاس نہیں ہے, تو ٹھیک ہے وہ کمپرومائز کرتے ہیں. جی بالکل. یہ آپ سب نے بڑے, اور اگر اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں کہ اگر آپ بات کرتے ہیں پردے کی اور گھر کی 4 دیواری میں کیا کیا ہوتا ہے, جتنے تمام آپ ساحل کے نمبرز دیکھیں, جو خواتین کے خلاف تشدد ہوتا ہے, بچوں اور بچیوں کے خلاف جو ہوتا ہے, وہ گھر کے خاندان والے ہی کرتے ہیں. اور پھر آپ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو کوشش کی تھی, اور یہ میں کہوں گی کہ تحریک انصاف کی ایک منسٹر تھی, ان کی کوشش تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس پر سخت لیجسلیشن ہو, وہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے رائٹ ونگ جو پریشر تھا اس میں آ کر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو بھیج دیا. تو بات تو یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ ووٹ بھی چاہیے, وہ ان کی شاید یقین بھی ان کا ہے ضروری ہے, وہ پرووکیٹو کہتے ہیں خواتین کے خاص لباس کو, یہ تو ہوگا, لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ان پر تنقید نہ کی جائے یا ان پر دباؤ نہ ڈالا جائے, تاکہ وہ ایٹ لیسٹ کچھ خاص ایک جو ہم کہہ سکتے ہیں جو وکٹمز کے لیے پیغام ہو وہ واضح ہو کہ ریپ از نیور the fault of the victim. That is important too. جی اصل بات تو وکٹم بلیمنگ کی ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیے امبر نے پہلے اپنے جو اوپننگ کامنٹس میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا, میں تھوڑی سی اوپر بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دائیں بازو کی سیاست کو خوش کرنے کا. دیکھیے
یہ بات تو عمران خان صاحب نے بڑی اچھی طرح پلے سے باندھ دی ہوئی ہے کہ پاکستان میں اگر پاپولر سیاست یا پاپولسٹ سیاست جو ہے ان کو یا کسی نے کہہ دیا یا انہوں نے تاریخ کو دیکھا ہے یا جو بھی ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کی سیاست کریں گے تو آپ کو ووٹ زیادہ ملیں گا. یہ بھی بات سچ ہے کہ ہمارا معاشرہ قدامت پرست ہے. یہ سارا فالٹ عمران خان کا تو نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں سوچ ہے عورتوں کے بارے میں یا ان کے خلاف جنسی جرائم ہوتے ہیں, ہمارے یہاں عام طور پہ وکٹمز کو بلیم کیا جاتا ہے, خواتین کو بلیم کیا جاتا ہے. ہم اس چیز سے بھی چشم پوشی نہیں کرنی چاہیے. تو جب آپ ایک اچھی خاصی تعداد کے لوگوں کی بات ری انفورس کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ صحیح کہہ رہا ہے, یہ بالکل صحیح نہیں, ہمارے دل کی بات کہہ رہا ہے. تو یہ ایک اس میں وہ اینگل بھی ہے کہ ان کی سیاست کا بھی نہیں سمجھتا کہ ذاتی طور پہ کتنا ان کی کیا سوچ ہے, کیسی نہیں ہے یا کیا نہیں ہے, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس میں ایک سیاسی ایلیمنٹ اور اینگل ضرور ہے جس کا وہ فائدہ بھی اٹھاتے رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ اگر آپ غور کیجئے کہ خیبر پختونخوا میں اور دیگر حصوں میں جہاں جہاں جماعت اسلامی مضبوط ہوا کرتی تھی, جماعت اسلامی کا بینک سکڑ گیا ہے. وہ پی ٹی آئی نے بڑی حد تک اس پر اچھا خاصا قابو کر لیا ہے. یو آئی کو بھی اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ بھی کہیں میدان سے نکل ہی نہ جائیں کیونکہ وہ بھی عمران خان کو ووٹ دے رہے ہیں. دیکھیں نا جب وہ عمران خان صاحب ان کی طرح کی باتیں کر رہے ہیں, یہ باتیں ایک زمانے میں جماعت اسلامی کے ساتھ منسوب ہوتی تھی, پردے کے اوپر زور دیں یا بے حیائی یا فحاشی کے خلاف کیمپین یا یہ وہ وغیرہ وغیرہ. تو آج ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں خود ایک مطلب انٹرنیشنل سیلیبریٹی اسپورٹس اسٹار ود اے کلرفل پاسٹ, وہ جب یہ باتیں کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے ان کی ہمیں کیا ضرورت ہے جماعت اسلامی یا جے یو آئی کی, دیگر مذہبی پارٹیز کی.